ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. مل کے پڑھیے: الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة بعد واجب الاحترام عالی قدر علماء اہل سنت، صدر محفل مشائخ اہل سنت، مہمانان گرامی، بانیان محفل، دور و نزدیک تشریف فرما ہونے والے جملہ عشاقان رسول، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، فاضل جلیل عالم نبیل علامہ قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، علامہ قاری عطا المصطفیٰ صاحب، علامہ مولانا قاری توقیر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری علامہ محمد حسن صاحب، علامہ مولانا غلام عربی صاحب، علامہ حافظ عبد المجید صاحب، پیر طریقت رابر شریعت پیر امجد چشتی صاحب، علامہ محمد برکت صاحب، علامہ مولانا وسیم رضوی صاحب، علامہ قاری محمد آصف صاحب، جملہ علماء اہل سنت، اللہ میری آپ دی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے. مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا اللہ قبول فرمائے. کون کسے واسطے انی دیر بیٹھتا ہے؟ کون کسے لی جاگتا ہے؟ اسی خوش نصیبہ نبی پاک دی یاد وچ بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھو ایسی محافل ایدے وچ آیا نہیں جاندہ، بلایا جاندہ ہے. بالکل پکی گل، حقیقت تے مبنی. رب جدے تے راضی ہوندہ ہے، اللہ انہوں اے خوجہ کمہ دی توفیق عطا فرما دے.
ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قاعدے پڑھے یا ناظرہ قرآن مجید پڑھیا انہوں دی حوصلہ افزائی ہوئی. ایک بچہ خوش نصیب جن نے قرآن مجید حفظ کرن دی سعادت حاصل کی تھی، وہ دی دستار بندی ہوئی. الحمدللہ یہ تے اتھو دی دستار ہے تے جیڑی قبر اشر چ ملنی ہے. بچیاں دی دستار بندی اس گل دی دلیل ہے کہ الحمدللہ اس جگہ تے دین دی خدمت ہو رہی ہے. اور میری دعائے رب ذوالجلال اس جگہ تے نور دے چشمے جاری فرمائے تے قرآن مجید دے فیض نو عام فرمائے اور قیامت تک اللہ اس نو آباد شاد رکھے. مدرسے دا کی نام؟ اچھا مسجد مدرسہ. ہاں ٹھیک ہے جی. حضرات گرامی قدر، اسی کیڑے خوش نصیب ہاں کہ رب ذوالجلال نے سانو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا تے آدھے یار دا امتی بنایا. نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا. الحمدللہ ساڑھے سونے آقا و مولا، ساڑھے سونے نبی سب تو آلہ، حضور دا دین سب ادیان تو آلہ، نبی پاک دی کتاب سب کتاباں تو آلہ، سرکار دو عالم علیہ السلام دی سیرت طیبہ سب سیرتاں تو آلہ، حضور علیہ السلام دے اصحاب ہر نبی دے اصحاب تو آلہ، حضور دی آل ہر نبی دی آل تو آلہ، حضور دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تمام انبیاء و مرسلین دی ازواج تو آلہ. گویا کہ اسی آلہ والے ہیں، اسی آلہ والے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ساڑھے تے کرم فرمایا اور اے بن منگیا کرم فرمایا. نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اولیاء دوسری امتان دے اولیاء نالو آلہ، حضور دی امت دے علماء دوسری امتان دے علماء نالو آلہ. اور حضور دی امت دا ایک خاص ہے کہ تورات دا حافظ کوئی نہیں، انجیل دا حافظ کوئی نہیں، زبور دا حافظ کوئی نہیں، لیکن اے نبی پاک علیہ السلام دی امت دا خاص ہے تے قرآن دا اجاز ہے، قرآن مجید دا معجزہ ہے کہ نبی پاک دی امت اندر لکھاں کروڑا حافظ قرآن موجود ہے. تورات دے حافظ صرف نبی ہوندہ سی، انجیل دا حافظ صرف نبی، زبور دا حافظ صرف نبی، لیکن ایک قرآن جدی جلالت شان دا عالم. اللہ فرماتا ہے اگر اسی یہ قرآن پہاڑ تے نازل کر دیں تو ایدی جلالت اتنی ہے، ایدی حیبت اور جلالت دی وجہ نال پہاڑ پھٹ جاندہ، ریزہ ریزہ ہو. یار جیڑا پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق جیڑے جلال نو برداشت نہیں کر سکتی، نبی پاک دی امت دے چھوٹے جا بچے نے کیویں برداشت کر لیا. سبحان اللہ کہنا چنگا کام ہی ہے، ذرا ایک کری کھل کے کہہ لو. ان دا بھائی ایسا دور آ گیا بھی ان تا سبحان اللہ تے بھی پابندیاں نہیں. سڑکاں تے سرے عام بے حیائی، ساڈا جسم ساڈی مرضی بکواس کرن،
کنجر خانہ کرن کوئی پابندی نہیں، جتھے رب رسول دا ذکر ہوندا ہے انہاں جگہ دے اوتے اج پابندیاں لائیاں جائیں، اس لیے اس تو پہلے کہ سبحان اللہ کہن تے بھی پابندی لگ جائے، کہہ لو اچھی سبحان اللہ۔ کیسا عجیب دور ہے، اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم فرمائے۔ یقین جانو اسی تباہی دے دہانے تے پہنچ چکے، اے تے صدقہ رحمت للعالمین دا، شکلہ مسخ نہیں ہوندی، آسمانہ تو پتھر نہیں برستے، ورنہ اسی تے کوئی کسر نہیں چھڑی، ساڑھے معاشرے نے تے کوئی کسر نہیں چھڑی عذاب الہی نو دعوت دینا آجتے۔ تو چھوٹا جہا بچہ حضور دی امت دا عالم حافظ بن گیا، امام الائمہ سید الائمہ رئیس المجتہدین، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے شاگرد رشید فقہ حنفی دے محرر، امام الائمہ سید المحدثین، امام المحدثین امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دی کتاب موطا امام محمد شریف، کتاب الاسار، کتاب الحجہ، مبسوط وغیرہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہوئے، حضور میں دین دا علم پڑھنا ہے، فرمایا بیٹا حافظ ہے، قرآن مجید دا حافظ ہے؟ حضور نہیں، فرمایا پہلے قرآن مجید حفظ کر کے آ۔ امام محمد بن حسن شیبانی واپس گئے، ایک ہفتے تو بعد واپس آ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹے میں فرمایا سی کہ پہلے قرآن مجید حفظ کر کے آ، تے تو ہفتے بعد پھر واپس آ گیا؟ عرض کی تھی حضور میں قرآن حفظ کر آیا ایک ہفتے دے اندر جا۔ فقہ حنفی دے جڑے آئمہ نے انہاں دی ابتدا دا اے عالم ہے، تے انہاں دی شباب دا عالم کیا ہوئے گا؟ 8 دن امام محمد بن حسن شیبانی نے قرآن مجید حفظ کیتا۔ دور نہ جاؤ، قریب وقت 1 صدی پہلے 14ویں صدی دے مجدد برحق حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا تاجدار بریلی، آپ حافظ نہیں سن قرآن، مرید عقیدت مند خط لکھ دے وچ حافظ بھی لکھ دے۔ آپ نے فرمایا میں حافظ نہیں ہاں، لوگ میں نو حافظ کہیں دے نے، میں حفظ کاری نہ لواں۔ رمضان شریف دا مہینہ شروع، پہلا دن رمضان شریف دا پہلا دن شروع، تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ مغرب تے عشاء دے درمیان صرف اینا کو وقت، مغرب تے عشاء دے درمیان اینے وقت دے وچ روزانہ 1.25 پارہ زبانی یاد کرنا تے پھر او دے نال تراویحاں پڑھانیاں۔ سبحان اللہ لیا کھو کتے تو انہوں نظر نہ لگ جائے، نظر لگ گئی، نظر وٹو لب لانگے کسی پاسو، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ مغرب تا عشاء کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ زیادہ تو زیادہ 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی 1 گھنٹہ 20 منٹ ڈیلی حفظ بھی کرنا، پھر او دے نال تراویحاں بھی پڑھانیاں۔ ادھر 27ویں شب آئی، اعلیٰ حضرت دا قرآن مکمل حفظ ہو گیا۔ یہ روزانہ 1 گھنٹہ تے 27 دنہ دے کنے گھنٹے بن گئے؟ ہاں جی 27 گھنٹے تے اتے 1.25 پاؤ تے کنے گھنٹے بنے؟ دسو، بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں ذرا کٹ پڑھے آیا۔
ہاں جی 40.5 گھنٹے چلو 40.5 گھنٹے چلو پورے 50 گھنٹے کر لیں 50 گھنٹے دے وچ آلہ حضرت نے قرآن حفظ کیتا 50 گھنٹے دے وچ سیدی آلہ حضرت نے قرآن حفظ کیتا یارو قرآن جدی جلالت شان دا عالم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جدی جلالت شان دا اے عالم ہے پہاڑ بھی پھٹ جائے وہ قرآن نبی پاک دی امت دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے وہ دی جلالت کیویں برداشت کر اس سارا صدقہ نبی پاک دا ہے میں نہیں کہندا آئیے ذرا قرآن مجید فرماتا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ذرا اچھی آنکھو تاکہ میرا دل راضی ہو جائے اللہ فرماندا ہے اسی قرآن نو آسان کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے پر کیویں کیتا ہے بلسانک سونیا تیری زبان پاک دے نال آسان کر دیتا ہے کوئی مننے پاوے نہ مننے پر صدقہ نبی پاک دا ہے اگر اج قرآن تیرے سینے چے حفظ ہے تے اس صدقہ نبی پاک دا ہے اس لیے میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی فرما دینے نعمتیں بانٹتا ہائے پڑھ لو آجی نعمتیں بانٹتا جس سمتی وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا مل کے کہہ لو ذرا باواز بلند گونج پہ جائے جڑا پڑھ سکے ضرور پڑھنا چاہیے نعمتیں بانٹتا نعمتیں شرم کرنی چاہیے بندے نو بے حیائی دے کما تو جھوٹ ویلے حیا کرنا چاہیے چوری یاری ویلے حیا کرنا چاہیے جھوٹ بولن ویلے حیا کرنا چاہیے کسے دے اتے ظلم کرن ویلے حیا کرنا چاہیے بے پردگی ویلے حیا کرنا چاہیے جوا کھیلن ویلے حیا کرنا چاہیے بے حیائی دے کما تو حیا کرنا چاہیے رب رسول دے ذکر تو قادی شرم ہے اچھی بول آواز کھول ہو سکتا ہے آج دا پڑھنا ہی قبول ہو جائے مل کے کہہ لو نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا نعمتیں پڑھ لو میں تاڑی منت کر لینا پڑھ لو اللہ جزائے خیر دے ذوق آئے گا میں آواز لمبا نہیں کرنا صرف 50 منٹ 1 گھنٹہ آواز توجہ فرماؤ جاؤ محبت دا اظہار کرو مل کے کہہ لو ذرا نعمتیں بانٹتا نعمتیں جس سمت وہ ذیشان نعمتیں
بانٹتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کرونا ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو بیماریاں ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو مشکلہ حل ہو جائے، پھر حضور دے ذکر نال پیار کریا کرو، مل کے کہہ لو نعمتیں بانٹتا ہوں جس سمت وہ ذیشا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ مل کے کہہ لو ذرا نعمتیں بانٹتا ہوں، نعمتیں بانٹتا ہوں جس سمت، نعمتیں بانٹتا بانٹتا نعمتیں بانٹتا وہ بانٹتا نعمتیں گونج پہ جائے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی عزیزان گرامی قدر سواز دے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم 20 کتب حدیث اندر حدیث، میرے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، رب دیندہ ہے میں تقسیم کنندہ، میں عطا فرمان والا میں تقسیم کرنے والا ہوا۔ پھر میرے نبی فرمایا یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب جدے تے مہربان ہو جائے، اللہ جدے تے رحمت نازل فرمائے، اللہ جدے تے مہربان ہو جائے، اللہ انہوں دین دا علم عطا فرما دائے۔ حضور ایک گل فرما کے فرما دے سر بھئی ونڈن والا میں تے دین والا رب ہے۔ معلوم ہو گیا جدے کول علم میں میرے حضور دا صدقہ ہے۔ آدھے آپنو مفتی علامہ شیخ الحدیث و تفسیر پتہ نہیں کی کچھ بھی کہلائے، نالا کے نبی پاک دیندے بھی کچھ نہیں ہے کڈی منافقت۔ حضور دے فرماندے نے رب دیندہ ہے میں ونڈ رہا۔ معلوم ہو گیا جدے کول بھی علم حضور دا صدقہ ہے، جدے سینے اندر قرآن حضور دا صدقہ ہے، جدے سینے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، حفظ دی سعادت حاصل ہے، اے حضور دا صدقہ ہے۔ بھئی قرآن فرماندہ ہے محبوب تیری زبان پاک نہ لسی آسان کر دیتا ہے، ورنہ کدی جرت قرآن مجید نو حفظ کر لیندہ، کلام الہی دے جلال نو برداشت کر لیندہ۔
اے تے صدقہ رحمت للعالمین دا ہے. کہہ دو صلی اللہ. عزیزان گرامی قدر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی کتاب سب تو اعلیٰ. تورات بھی اللہ دا کلام ہے، انجیل بھی اللہ دا کلام ہے، دیگر انبیاء دے صحف وہ بھی اللہ دے کلام نے. پر قرآن اللہ دا ایسا کلام ہے جدا حکم کدی ختم ہون والا نہیں. فرمایا ادا حکم ہمیشہ چلن والا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ ادیان مٹ جان گے، ختم ہو جان گے. لیظہرہ علی الدین کلہ، شرق غرب جنوب شمال ہر پاسے. لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا ہر پاسے ہر جگہ تے میرے حضور دے نام دے نعرے ہی لگن گے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان تے حضور دا دین غالب ہوئے گا. میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا تاجدار بریلی نے اے ہوئی دے گل آکھی ہے، بجھ گئی جس کے آگے. آئے توجہ ہے، تُسی انہیں تھکے بیجے یار، تھکے بیجے اب بولے نہیں، رولا ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا. کوئی زبان بند نہ رہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ. کوئی زبان بند نہ رہے. سب سے اولا و اعلیٰ نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو عزیزان گرامی قدر، اے اللہ دا پاک کلام، اے قرآن مجید، اللہ قرآن اندر تدبر دا حکم فرما ہے. قرآن اندر غور و فکر کریا کرو، قرآن مجید اندر تدبر کریا کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ جنوں اے قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی اللہ نال شرک نہیں کردا، کدی بھی اللہ نال کفر نہیں کردا. جنوں اے قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دا گستاخ نہیں ہو سکدا.
وہ جنوں یہ قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی نبی نال برابری دی کوشش نہیں کردا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جنوں یہ قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے نال برابری دی کوشش نہیں کردا، کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ساڈے ویکھن دی تے کوئی ویلیو نہیں، ساڈے ویکھن دی تے کوئی قدر نہیں، پر حضور نظر فرمان، حضور جڑے پاسے دیکھن اللہ دی بارگاہ چو دی بڑی قدر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حضور دے ویکھن دی بڑی قدر ہے، حضور دے توجہ فرمان دی بڑی قدر ہے، ساڑھے تے ویکھن دی کوئی قدر نہیں، پر حضور توجہ کرن تے قبلہ بدل جائے، حضور ویکھن تے اللہ قبلہ تبدیل کر دے ہوئے۔ اس واسطے جنوں اے قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے نال برابری دا دعویٰ نہیں کرے گا، کدی بھی حضور دی مثل پڑھن دی کوشش نہیں کرے گا۔ جنوں اے قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے اختیارات دا انکار نہیں کرے گا، حضور نو بے اختیار نہیں جانے گا، کیونکہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ فرماندا مینوں محبوب تیرے رب دی قسم ہے، محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تینوں اپنے معاملات اندر، اپنے فیصلے اندر اپنا حاکم نہ من لین۔ جڑا نبی نو حاکم نہ من لے اللہ تے انہوں ایمان والا ہی نہیں قرار دیندا۔ جنوں قرآن سمجھ آ جائے وہ نبی نو کدی بے اختیارہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے، توجہ ہے اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا انہا منافقانو ایک گل بری لگی ہے نا کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے اپنے فضل نال، اللہ تے اللہ دے رسول نے اپنے فضل نال غنی کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ معلوم ہو گیا جنوں قرآن سمجھ آ جائے وہ نبی دے بے اختیار ہوندہ عقیدہ نہیں رکھے گا، بلکہ اے عقیدہ رکھیا کرے گا کون دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی فرما دے لے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا جدا جدا عقیدہ ہے پڑھے، دینے والا ہے سچا ہمارا،
دینے والا ہے سچا۔ تو عزیزان گرامی قدر جنوں قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی نبی نو بے اختیارہ نہیں کہے گا، کیونکہ قرآن کہندہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ عبداللہ بن عباس صحابی رسول، کئی تابعین ایدہ معنی کر دینے، تفسیرہ پریاں پیاں نے حوالہ جات نال، خیرات الدنیا والآخرہ، خیر الدنیا والآخرہ، خیر کثیر۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اسی تو انہوں کوثر دے دیتا ہے، دے دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ صحابہ فرما دینے اللہ نے حبیب نو ساریا خیرائی دے دیتیاں نے۔ ان جدے کول ساریا خیرہ ہون اس نبی دے بارے کی عقیدہ رکھنا چاہیے، جس کی دو بوند ہیں کوثر و ہائے، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحم کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحم کا دریا، ہے وہ رحم کا دریا، گونج بیجے ہے وہ رحم کا دریا، ہے ہمارا نبی، ہے تمہارا نبی، ہے ہمارا نبی، ہے تمہارا نبی، ہے وہ رحم کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک قرآن جنہوں سمجھ آ جائے، جنہوں ایک قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے علم غیب دا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا ہے، فرمایا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول۔ جنہوں ایک قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے علم غیب دا منکر نہیں ہوئے گا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ جنہوں ایک قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے علم غیب عطائیدہ منکر نہیں ہوئے گا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا ہے، واضح طور پہ قرآن نے فرمایا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اللہ فرماتا میرا محبوب اے نبی مکرم علیہ السلام غیب دیا گلہ دسن تے بخیلی نہیں فرما دے، بخل نہیں کر دے۔ کیا مطلب؟ رب نے حبیب نو غیب دیتا ہے، حبیب اگے اپنے غلاماں نو عطا فرما دے۔ جنہوں ایک قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے علم اندر جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ قرآن فرما دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اللہ نے فرمایا محبوب جڑی جڑی گل دا پتہ نہیں سی تانوں اللہ ماکا تواڈے رب نے تانوں او دا علم دے دیتا ہے او سکھا دیتا ہے فیصلہ کر دیتا جڑی شے دا پتہ نہیں سی حبیب نو سکھا دیتا ہے اس واسطے جنوں قرآن سمجھ آ جائے وہ حضور دے علم غیب دا بھی قائل ہوئے گا جنوں قرآن سمجھ آ جائے حضور دے اختیارات دا بھی منن والا ہوئے گا جنوں قرآن سمجھ آ جائے حضور دی حیات طیبہ فی القبر دا بھی منکر نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ قرآن فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرحمن آلهة يعبدون اللہ فرماتا میرے حبیب پوچھ لو پہلے رسولہ کو لو توجہ ہے اللہ فرماتا ہے حبیب پوچھو کنا کو لو پہلے رسولہ کو لوں پوچھو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تے حضور علیہ السلام دے درمیان 600 سال دا فاصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تے زندہ سمانہ تے اٹھائے گئے جسمانی اعتبار نہ قیامت دے قریب پھر تشریف فرمائیں گے باقی اس آدم تے عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے جنہ نبی اللہ فرماتا ہے حبیب اونا گلو پچھو فرمان اللہ کون ہے اللہ رب فرما رہے محبوب پچھو رسولہ گلو اللہ فرما رہے پچھو رسولہ گلو پچھ لو تے جی ہے نہیں مردہ تے پچھیا کدے کلو جا رہے آئے پھر فرمان والا رب اللہ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا حبیب اسی جڑی توانڈی تو پہلے رسول بھیجے لے پوچھ لو اونا کو لو کیا اسی رحمان تو بغیر کسی ہور دی عبادت دا بھی حکم کیتا ہے رب دا فرمانا رسولہ کو لو پوچھ لو اس گل دا بالکل واضح اعلان ہے اللہ دے نبی قبراں وچ زندہ نے اللہ دے نبی حیات لے پھر جدو نبی حیات نے نبیہ دا امام کیویں مردہ ہو سکتا ہے نبیہ دا سلطان کیویں مردہ ہو سکتا ہے پھر نبیہ دا امام کیویں مردہ ہو سکتا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اچھی کہہ لو سبحان اللہ اللہ فرماندا جڑے اللہ دے ناتے قتل ہو جال انہاں نو مردہ نہیں کہنا بل احیاء او زندہ نے تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے جدو حضور دے نوکر زندہ حضور دے نام تے کٹ مرن والا زندہ ناموس رسالت تے کٹ مرن والا زندہ ناموس رسالت دی حفاظت کرن والا زندہ حضور دی ختم نبوت تے پیرا دین والا زندہ جو حضور دی ختم نبوت دی نوکری کرتا ہویا چلا جائے او زندہ حضور علیہ السلام دی ختم نبوت ہے چار قربان کر دے وے او بھی زندہ ہے او جدو غلام زندہ نے نوکر زندہ نے آقا کیویں مردہ ہو سکتا ہے
اسے واسطے کہنے جنوں قرآن سمجھ آ جائے او کدی بھی حیات الانبیاء فی القبر دا منکر نہیں ہوندا. اے قرآن جنوں سمجھ آ جائے او نبی پاک دے حاضر و ناظر ہون دا انکار نہیں کردا. کیونکہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. بھائی تھک گئے ہو تو بس کر دیا. ایک گھنٹہ آواز کرنا علی گھنٹہ نہیں ہوا. ایک گھنٹہ آواز کرنا, ایک گھنٹہ تو برداشت کرو گے. روچی کہہ لو سبحان اللہ. او جی شاہدان دا ترجمہ ہے تے بریلویاں دی ایجاد ہے. حاضر ناظر یہ تو بریلویاں دی ایجاد ہے. میں کہا سبحان اللہ. میں کہا مفردات امام راغب اصفہانی وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے, وہ امام احمد رضا نے لکھی ہے. اخیر نہیں, وہ تے اعلیٰ حضرت تو صدیہ پہلے تے لکھی ہوئی ہے. تو میں کہا پھر او دے تے لکھیا ہے الشہود والشہادت الحضور مال مشاہدات اما بالبصر او بالبصیرت. کہ شاہد شہادتی چو مشتاق ہوئے پاویں شہودی چو مشتاق ہوئے. ان دا معنی ہے حاضر ہو کے ویکھنا, مشاہدہ کرنا. او مشاہدہ پاویں دل دی اکھ نال ہوئے تے پاویں سر دی اکھ نال ہوئے. تو میں کیا ماشاءاللہ یہ تفسیر بیضاوی بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی سی, امام احمد رضا نے لکھی ہے. اگر نہیں, میں کہا تفسیر ابو سعود بھی امام احمد رضا نے لکھی سی. اگر نہیں تو میں کہا پھر انہا ساریہ تفسیرہ جو لکھیا ہویا ہے شاہدن علی من بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم. سونیا جڑے گمراہ نے تو انہاں نو بھی جاننا ہے, جڑے منن والے نے حبیب تسی انہاں نو بھی جان دے ہو. جنہ قیامت نو لتر کھانے نے تسی انہاں نو بھی جان دے ہو. جنہ جنت تے جانا ہے سونیا تسی انہاں نو بھی جان دے ہو. میں کیا اے قاضی بیضاوی نو امام احمد رضا دی روح نے آکے سمجھایا ہے بیان. میں کیا علامہ ابو سعود حنفی رحمت اللہ نو اعلیٰ حضرت نے آکے ایسی بھی آل لکھے آج اخنی اعلیٰ حضرت علی پیدا ہی نہیں سنوئے. تو میں کہا پھر مانا نواں تے نانا ہویا ہے, پھر مانا نواں تے نانا ہویا. پھر اے آکھو ساڑا مانا شروع والا ہے, ساڑا مانا لو شاید مانا نبی پاک نے خود بیان کرتا ہے. مسند امام احمد حدیث سے پکی سند نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. حضور نے فرمایا شاہد ہوندا ہی ہوئے جڑا ویکھے, شاہد ہوندا ہی ہوئے جڑا مشاہدہ کرے, جڑا ویکھے. ان اعلیٰ حضرت دا ترجمہ شاہدن حاضر و ناظر بنایا. اس واسطے میرے بھائی جڑا حضور جڑا قرآن نو سمجھ آئے حضور دے حاضر و ناظر ہوندہ انکار نہیں کردا. کیونکہ ہر جگہ ہر ویلے جسمانیت مقدسہ نال تے اسی بھی دے قائل نہیں آؤ. اسی بھی کہنے آؤ نبی پاک علیہ السلام دا جسم اقدس انور اطہر مطہر منور مدینہ پاک گنبد خضرا بے تشریف فرمانے میرے حضور. اسی جدو کہنے حضور حاضر و ناظر ہے یعنی حضور دی رحمت ہر جگہ, حضور دی نظر ہر جگہ, رحمت ہر جگہ, حضور دی نبوت ہر جگہ, حضور دی رسالت ہر جگہ, حضور دی رحمت ہر جگہ, علم ہر جگہ, حضور دا فیض ہر جگہ. باقی میرے نبی دو اللہ نے اختیار دیتا ہے جو چاون تے تشریف فرما بھی ہو سکتے,
جدو چاون جتھے چاون میرے نبی جلوہ فروز ہو جان. ادھے بھی بخاری مسلم دی حدیث پیش کر دینا. میرے نبی فرمایا مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ. جن نے خواب اندر میرا دیدار کیتا ہے ان قریب فاسا یرانی. یرانی مضارع سین داخل ہے انہوں مستقبل نال خاص کر دیتا. فاسا یرانی فی الیقظۃ ان قریب آن والے وقت اندر. فرمایا او مینوں جاگدا ہویا بھی ویکھ لوے گا. جاگدا ہویا بھی ویکھے گا. جاگدا ہویا بھی مینوں ویکھے گا. تے جے حضور زیارت عطا نہیں کر سکدے پھر ایندا کی بانا ہے وہ مینوں جاگدا ہویا بھی ویکھے گا. معلوم ہو گیا اللہ نے میرے حضور نو طاقت عطا فرمائی ہے. جدو چاون جس ویلے چاون جڑے غلام تے چاون میرے نبی کرم فرما دیون. ذوق ہوئے تے اپاں بھی عرض کر لئیے حضور دی بارگاہ اندر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا ہے پہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں. کوئی زبان بند نہ رہے مل کے کہہ لو ذرا سنا ہے ہر عاشقی کے گھر تشریف سونا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ رسول اللہ. چمک جاوے ساڈی قسمت دا ستارہ یا رسول اللہ. چمک جاوے ساڈی قسمت دا ستارہ. تو عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا سی ایک قرآن جنوں سمجھ ہو جائے وہ کدی بھی حضور دے حاضر و ناظرون دا انکار. بولو جنوں ایک قرآن سمجھ آ جائے. قرآن تدبر دا حکم دینا ہے. قرآن جنوں سمجھ آ جائے وہ کدی بھی حضور دے صحابہ دا منکر نہیں ہوئے گا. کدی بھی حضور دے صحابہ دا گستاخ اور بے ادب نہیں ہوئے گا. کیونکہ اللہ قرآن فرماتا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار.
حضور دے عاشقو بلند آواز نہ کہہ لو ذرا. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب دے جڑے غلام نے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتنے مہاجرین صحابہ نے مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے آنے والے، آدھے باغ بغیچے چھڑ کے آنے والے، اپنی زمینہ چھڑ کے آنے والے، اپنے بیوی بچے چھڑ کے آنے والے، اپنے مال سب کچھ چھوڑ کے مدینے آن والے. اللہ فرماندا جڑے مدینے دے باسی حضور دے انصار صحابہ نے مدینے دے رہن والے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا حبیب میں تیرے مہاجرین صحابہ تے بھی راضی ہاں، میں تیرے انصار صحابہ تے بھی راضی ہاں. رضی اللہ عنہ. ان صحابہ تے اللہ راضی ہے، صحابہ تے رسول راضی ہے، صحابہ تے اللہ راضی ہے. ان جنہ تے اللہ راضی ہے کوئی پنگی چرسی نہ بھی راضی ہوئے کیڑا فرق پہن لگیا انہاں دی شان اندر. اللہ فرماتا والذین اتبعوہم بإحسان. جو کوئی تیرے صحابہ مہاجرین انصار صحابہ دی پیروی کرے گا، انہاں دے نقشے قدم تے چلے گا، انہاں دی خادمیت کرے گا، اللہ عہدے تے بھی راضی ہو جائے گا. اس واسطے جنہوں قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی کسے صحابی دا منکر نہیں ہوئے گا، حضور دے کسے صحابی دا بھی بے ادب نہیں ہوئے گا، حضور دے ہر صحابی دے نال پیار کرنے والا ہوئے گا. جنہوں قرآن سمجھ آ جائے وہ حضور دی اہل بیت کدی منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیونکہ اللہ انہاں نو پاک فرمائے جنہاں نو اللہ پاک آکھے. اچھی کہہ لو ذرا. جنہاں دی طہارت اعلیٰ قسم دی طہارت، خاص قسم دی طہارت اور پاکیزگی دا رب اعلان کرے، انہاں دی شان عظمتاں نو کون بیان کر سکدا ہے. اللہ قرآن وچ فرماندا ہے قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضور دی آل دی محبت فرض ہے، حضور دی آل نال پیار کرنا واجب ہے، لازم ہے. جنوں قرآن سمجھ آ جائے وہ صحابہ دا بھی غلام ہوئے گا، حضور دی آل دا بھی غلام ہوئے. قرآن تدبر دا حکم دینا ہے، تدبر کرو. قرآن تدبر دا حکم دینا ہے. اور جنہوں قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی اماں عائشہ صدیقہ دا گستاخ نہیں ہوئے گا، وہ کدی بھی اماں حفصہ دا گستاخ نہیں ہوئے گا، امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں جو کسے دا بھی گستاخ نہیں ہوئے گا. کیونکہ اللہ قرآن فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب دی ازواج مطہرات تسی دوجیاں عورتاں دی مثل نہیں ہو. جنہاں نو اللہ بے مثل آکھے، جنہاں نو اللہ بے مثل آکھے
جنوں قرآن سمجھ آ جائے وہ کدی بھی اما جی عائشہ صدیقہ دی بے ادبی نہیں کرے گا. جنوں قرآن سمجھ آ جائے اولیاء اللہ دی شان دا عظمت دا کدی منکر نہیں ہوئے گا, کیونکہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جنوں قرآن سمجھ آ جائے اولیاء اللہ دی دوستی دا کدی منکر نہیں ہوئے گا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے روز محشر قیامت والی دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن لوگ ایک دوسرے دے دشمن ہو جان گے سوائے متقین دے پرہیزگاراں دے. انہاں نال جڑا تعلق ہوئے گا قیامت والے دن بھی قائم رہے گا. اس لئی جنوں قرآن سمجھ آ جائے نا وہ کدی پٹھے راہ تے نہیں چلتا, وہ ہمیشہ سیدھے راہ تے چلتے, کیونکہ قرآن دا راستہ اس صراط مستقیم اس سیدھا راستہ ہے. اچھی کہہ لو پھر اللہ دا کلام اللہ دا قرآن جڑا انہوں پڑھے ہائے ہائے یہ انہوں بھی کلا نہیں چھڑ دا. میرے نبی نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ آفز دی گل نہیں ہو رہی علی تک, عام جڑا بندہ قرآن پڑھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف اللہ میں تو انہوں نصیب کرے آ رہا ہے نا قریب, تیاری کر لو, روزے بھی رکھنے نے تے راتی تراویاں بھی پڑھ لیا. میرے نبی نے فرمایا رمضان شریف دا مہینہ دے قرآن دوویں قیامت والے دن بندے دی شفاعت کرن گے. رمضان بھی کہے گا یا اللہ میں دا سفارشیاں بخش دینو, قرآن بھی کہے گا یا اللہ اے راتاں نو اٹھ اٹھ کے مینوں پڑھدا سی, مینوں سون نہیں دیندا سا, انہیں میرے نالا دا تعلق رکھیا ہے. یا اللہ میں تیرا قرآن میں سفارش کرنا وا, میرے پڑھن والے نو بخش. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں بخش دے گا, قرآن دی سفارش انہوں قبول کرے گا. اے تے عام جڑا ناظرہ قرآن پڑھنے والا ہے اے تے او دی گل ہے, تے او خوش نصیب جڑا دن رات صبح شام 6 مہینے سال 2 سال 3 سال دی اندر کم و بیش محنت کر کے صبح فجر ویلے تہجد دا ٹائم ہوندا ہے, لوگ مٹھی نیند سو رہے ہوندے ہیں, جنہ حفظ کرنا ہوندا ہے استاد بچیاں نو وضو کرا کے پچھلی راتی مصلے تے بیٹھ کے پڑھا رہے ہوندا ہے, پڑھ بیٹا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سبحان اللہ اچھی آنکھوں نہیں تو میں ساری سورت یاسین پڑھ دینی. آج کل تے سورت یاسین اس لیے رکھی ہے بھی بابے دی جان نہیں نکلتی پئی, اس لیے سورت یاسین رکھی ہوئی ہے بھی بابے دی جان نہیں نکلتی. قاری صاحب آیا جے 2-4 باری سورت یاسین پڑھیا جے بابے کو جان چھٹ جائے ذرا, ناراض نہیں ہونا, ایویں ہے کہ نہیں؟
بابا جڑے پھسے ہوندے نے انہاں کولوں پوچھو کاریاں دیاں منتاں کردے نے پڑھیا جے یاسین لیکن اے تے قرآن دیاں برکتاں نے جڑیاں نصیب ہوندیاں نے اصل دی گل اے وے قرآن اس لئیے او دے تے عمل کیتا جائے او خوش نصیب جنہ قرآن مجید حفظ کیتا پڑھیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن و حافظہ اے حفظ دے لفظ نے حدیث جن نے قرآن پڑھیا حفظ کیتا سینے وچ محفوظ کیتا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ انہوں جنتی بنا دیندا ہے اللہ انہوں جنت اندر داخل فرما دیندا ہے وہ جنتی ہے جڑا قرآن حفظ کرے جڑا قرآن دا حافظ ہے حضور دا فیصلہ ہے وہ جنتی ہے پر یہ ساریاں فضیلتاں کسی بد عقیدہ واسطے نہیں ہیں صحیح العقیدہ واسطے یہ فضیلتاں ادخلہ اللہ الجنہ حافظ قرآن نو اللہ جنتی فرما دے حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے او کسے ہور دا بیان چنگا لگی دائی نہیں او کسے ہور دا چنگا لگی دائی نہیں میرے نبی نے فرمایا او جنتی ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ او دے گھر والیاں وچوں او دے آل وچوں 10 ایسے بندے جڑے مستحق جہنم ہو چکے نے انہاں دی شفاعت قبول کر کے انہاں نو بخش دے گا یعنی حافظ قرآن 10 بندیاں نو بخشوائے گا اچھا بندہ جہنم میں جائے ایدو وڈی کوئی مشکل ہے جڑا بندہ جہنم میں چلا جائے اس تو وڈی کوئی مشکل ہے ہوندے نہیں کوئی مشکل نہیں یہ سب تو وڈی مشکل ہے ہوندے لی کہ وہ جہنم میں داخل ہو حضور دی امت دے حافظ بھی مشکل کشائی کرنے یہ شان ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا حافظ قرآن اللہ فرمائے گا قیامت والے دن ہے میرے قرآن دے کاری اے میرے قرآن دے حافظ جویں دنیا اندر ترتیل نال ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدا ہوندا سی اسی طرح قرآن پڑھنا شروع کر دے کیا منظر ہوئے گا جدو اللہ فرمائے گا کاری پڑھنا قرآن ہائے ہائے اللہ فرمائے گا قرآن دے کاری جویں قرآن دنیا اندر پردہ سے ٹھہر ٹھہر کے سونے لہجے نال اسی طرح قرآن پڑھنا شروع کر دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے جنت دیا منزلہ طے کرنیاں شروع کر دے قرآن پڑھدا جا منزلہ طے کردا جا جتھے آخری آیت آئے گی اوہی تیرا مقام ہوئے گا جتھے قرآن دی آخری آیت آ جائے گی او ہوئی جنت اندر تیرا مقام ہوئے گا اتنا بلند تیرا مقام ہوئے گا قرآن حفظ کرنے والیا اے زمان تا نبی پاک نے دیتی آلے اے زمان تا حضور نے عطا فرمائی آلے اے سارے وعدے میرے حضور نے فرمائے لے امتیا تو محنت کر کوشش کر دن رات قرآن نال پیار کرے آگر میرا اللہ تینوں بھی جنت عطا کرے گا تیرے ماں باپ نو بھی جنت عطا کرے گا وہ کڈا خوش نصیب ہے بندہ
جدا پتر حافظ ہو جائے. جے رب نے تینوں 2 پتر دیتے نے، ایک نو ڈاکٹر وکیل بنانا انجینئر بنا لے، ایک نو حافظ قرآن بنا لے، ایک نو حضور دے دین دا نوکر بنا لے. اج نو دین دا نوکر بنائے گا نا، یہ دے بڑا فائدہ ہوئے گا. یہ تیرے پیر بھی کٹے گا، یہ تیرے پیر بھی چمے گا، یہ بڑی تیری نوکری کرے گا. بہو بندہ کہے گا بابا ٹائم کوئی نہیں، یہ کہے گا بابا اجازت ہے، یہ اجازتہ لے کے تیرے کو جائے گا. بہو پوچھے گا مولوی جی دسو جنازے دی دعا کیویں پڑھنی ہے، یہ دن رات قرآن پڑھ کے بخشا کرے گا. یہ دے بڑے فائدے ہوں گے، قیامت والے دن بھی تینوں یہ فائدہ ہوئے گا. لو آخری گل، جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے تے پڑھاندا ہے تے حفظ کردا ہے تے منزل یاد کردا ہے تے قرآن دی تلاوت کثرت نال کردا ہے، لے ویکھ اللہ تے رسول دی بارگاہ چ او دا مقام. آخری گل توجہ دینا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انفاس العارفین اندر مفصل واقعہ بیان کر دینی. پانی پت شریف دے 2 حافظ، ایک دا نام سید عبداللہ قادری تے ایک اور جنگل چ مسجد واقعہ لمبا میں کلوز کر کے بیان کرنا. جنگل چ مسجد دوویں اتھے آ کے ڈیرا لا لیا. کیوں؟ لوکاں تو دور جنہ رہاں گے اونا قرآن زیادہ پڑھاں گے. اے دوویں قرآن دے کاری دن رات دور کر دینے. اج میں حافظ دور کر دیں، ایک پڑھدا ہے دوسرا سندا ہے، اے دونوں دور کر دینے، دن رات قرآن پڑھ دینے، قرآن دی تلاوت کر دینے. کئی دن گزر گئے، عشق کرم دا او ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں، ایک نہ لب دیاں ہاتھ نہ آوے، ایک نہ دے بچ قرآن دے کاری جنگل والی مسجد اندر دن رات قرآن پڑھ دینے، دور کر دینے. رات دا ٹائم قرآن دا دور کر دے پینے، ایک دی اکھاں کھلیاں نے، ایک دی اکھاں بند نے. شاہ ولی اللہ فرما دینے، اے واقعہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ بیان کر دے ہوندے سن. شاہ ولی اللہ دی والد شاہ عبد الرحیم اے واقعہ بیان کر دے. شاہ ولی اللہ لکھن والے دور کر دے پہنے قرآن دے کاری. توجہ آخری لمحات نے، قرآن دا دور کر دے پہنے. اچانک منظر ہی بدل گیا، کیفیت ہی بدل گئی ہے. سارا جنگل خوشبو نال بھر گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، سارا جنگل خوشبو نال مہک اٹھے آئے. ویکھیا جدیاں کھاں کھلیاں نے، وہ ویکھدا ہے ایک نورانی جماعت آ رہی ہے. عربی لباس پہنے ہوئے نے، عربی گھوڑیاں تے بیٹھے ہوئے نے، سونے تے ساری نے، پر جڑا انہاں دا سردار اگے انج لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چن چڑھیا ہویا ہے. اے جماعت چلدی چلدی قریب آ گئی. یعنی خواب دا واقعہ نہیں، جاگدیاں دا واقعہ ہے. اور نورانی جماعت قریب آ گئی، مسجد دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے.
جیڑا حافظ جی دی آنکھاں کھلیا سن او کہندے نے انہاں دی حیبت ویکھ کے انہاں دا جلال ویکھ کے میرے کولوں برداشت نہ ہویا میں تے تعظیم واسطے کھڑا ہو گیا میں تے تعظیم واسطے کھڑا ہو گیا وہ فرما دے نے جدو میرے نال دا ساتھی قرآن پڑھ کے فارغ ہویا اے جڑی جماعت آن والی ہے انہاں دا جڑا سردار ہے او قاری نو مخاطب ہو کے فرماؤندے نے ادئی تحق القرآن اے قرآن دے کاریا تو قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا آئے او دے دل اندر کنا خلوص ہوئے گا کتنا یو دے دل اندر صدق ہوئے گا کتنی یو دے دل اندر محبت ہوئے گی کتنی یو دے دل اندر تڑپ ہوئے گی کتنا حضور دا قرآن دا رب رسول دا عشق ہوئے گا جنہوں قرآن والا نبی فرما رہا ہے اے قرآن دے کاریا تو قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے جس ویلے فرمایا اس جماعت دے سردار نے قرآن دے کاریا تو قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے فرما دے نے جلال بڑا ہے حیبت بڑی ہے میرا جسم کمب رہا ہے میرا لو رونگٹا کھڑا ہویا ہے میری زبان دے اندر سکت نہیں میں تسی کون ہو اتنی حیبت اور جلال طاری ہو گیا پر سونے بڑے نے ساری جماعت ہی سونی ہے پر جڑا آگے سردار ہے انج لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چن اتر کے اس سونے دے چہرے اتے چڑھیا ہویا ہے وہ سونی جماعت چلی گئی واپس چلے گئے جنگل خوشبو نال بھر گیا نور نال بھر گیا جنگل خوشبو نال مہک اٹھیا دونوں کاری دل دی دھڑکن تیز رونگٹے کھڑے حیبت داری ہے اکھاں وچوں آنسو جاری نے سوچ دے پہنے کون ہے جماعت کون لے ایک کیڑی جماعت ہے ایک کون لے جنہاں نے دیدار عطا کیتا ہے اجے سوچ دے ہی پہنے اس سے وضع قدا دا ایک بندہ ہو رہا گیا عربی لباس پہنیا ہویا ہے عربی گھوڑے تے بیٹھا ہے آگے فرما دینے او قرآن دے کاریو ایک گلتے دسو کیا ہونے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نال تشریف لے آئے سن کے نہیں قرآن دے کاریو کیا ہونے حضور دی جلوہ گری ہوئی سی گئے نہیں اس ویلے دونوں کاریاں نو پتہ لگیا وہ تے ساڑھے آقا و مولا سن وہ تے ساڑھے آقا و مولا سن وہ تے ساڑھا رحمت والا نبی سی حضور دے صحابہ نال سن اے دونوں کاری اگے دوڑ کے او دے گھوڑے دی لگام پکڑ کے کھڑے ہو گئے آکھیا اے آن والے تیرا تعلق بھی اسے جماعت نال معلوم ہوندہ ہے تیری وضاقتہ بھی انجدی ہے تیرا چہرہ بھی انجدہ نورانی ہے دس تو کون ہے ایک روایت ایک کتاب میں پڑھے آئے او دے اندر یہ الفاظ نے آن والے فرمایا میں نبی پاک دا صحابی میرا نام حضرت ابو ہریرہ ہے میں حضرت ابو ہریرہ رات نبی پاک نے فرمایا سی صحابہ فلا جنگل اندر دو کاری نے قرآن بڑا سونا پڑھ دینے میں انہاں دا قرآن سنن واسطے تے اپنا دیدار عطا کرن واسطے تشریف لے جانا ہے جننے جانا ہوئے اجازت میرے نال جا سکتے تے پوچھیا اے سیدنا ابو ہریرہ تسی کیوں لیٹ ہو گئے اکھے میں نو حضور نے ایک کام بھیجیا سی میں تو فارغ ہو کے آیا کیونکہ میں نو پتا سی حضور نے ایتھے تشریف لے آنی ہے
معلوم ہو گیا قرآن پڑھن والیا، قرآن پڑھان والیا، تہجد وچ قرآن پڑھن والیا، نماز وچ قرآن پڑھن والیا، مسجد وچ قرآن پڑھان والیا، گھر وچ قرآن پڑھن والیا، بچیاں نو قرآن پڑھن والیا، پڑھان والیا، قرآن نال اکیلے بہ کے محبت کرنے والیا، کدی ایسے بھی لمحات آ جاندے نے، کدی ایسی بھی کفیت طاری ہو جاندی ہے، زبان تے قرآن ہوندا ہے، سامنے قرآن والا نبی ہوندا ہے۔ ہاں جن نے قرآن نال یاری لائی ہے، قرآن انہوں کدی اکیلا نہیں چھوڑے۔ رمضان شریف آ رہے آگے، کثرت نال قرآن دی تلاوت کر، روزے بھی رکھنے نے، کثرت نال تلاوت بھی کر۔ علماء بیٹھے نے، حدیث سے نبی پاک علیہ السلام فرمایا من احب ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن او کما قال، حضور علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں رب نال گلاں کراں او قرآن پڑھیا کرے۔ ایک خوش نصیب بچہ جن نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے، انہاں دے استاد محترم یہ بچہ او دے والدین مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ میری آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔